بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سمیرہ خان آفیشیل، اور ایک بار پھر معذرت تاخیر سے آنے کے لیے، مگر پورے ہفتے ڈیڑھ ہفتے کیونکہ ہمارا کام ہوتا ہے رپورٹنگ کرنا، اور مختلف جگہوں پر ہم مصروفیت اتنی زیادہ رہتی ہے کہ اس فریکوینسی سے آپ کے سامنے جو ہے وہ آ نہیں سکتے۔ مگر پچھلا ڈیڑھ ہفتہ بہت ہیپننگ رہا ہے پاکستان کی سیاست میں۔ سب سے پہلے تو اتھل پتھل مچی کمشنر راولپنڈی ڈویژن کے بیان کے بعد، جس میں انہوں نے پورے راولپنڈی ڈویژن کے رزلٹس کو کمپرومائز کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ دھاندلی زدہ تھے، کافی انہوں نے بات چیت کی، مجھے پھانسی لٹکا دو، اور میں نے پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے عوام کی، اور مینڈیٹ چوری کیا ہے۔ پھر ان کا ابھی اسی سے شروع کرتے ہیں، اس کے بعد دو مزید جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں اس پہ آتے ہیں۔ اور باقی دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ عمران خان کا آئی ایم ایف کو جو خط لکھنے کا تھریٹ تھا، وہ جو اپنے طور پہ وہ پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہ رہے تھے، آخری ٹول ان کا، وہ بھی بڑی ایک حیرت کی بات ہے کہ ایک شخص جو خود کو اگر وہ گردانتے ہیں کہ میں عوامی لیڈر ہوں، میں عوام کا من پسند ہوں، تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آئی ایم ایف کا اسٹیٹ سے لینا دینا اتنا نہیں ہے جتنا عوام سے لینا دینا ہے۔ پچھلے قرضے میں بھی انہوں نے بہت کوشش کی، ان کا وفد ملا تھا آئی ایم ایف سے، انہوں نے بہت کوشش کی ان کو پرسو کرنے کی کہ کسی طریقے سے وہ آئی ایم ایف کی جو ڈیڈ لاک ہے وہ برقرار رہے، پاکستان کو ٹرانش نہ ملے، مگر وہ ہو گیا معاملہ۔ اس پر بھی آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ قاضی فائز عیسیٰ کا ایک قصہ ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرا، دس واز ویری انفارچونیٹ۔ یہ دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے، کوئکلی ان پہ بات چیت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں لیاقت چٹھا صاحب کی طرف۔ پہلے آپ کو ان کا بیان سنا دیں کہ جو انہوں نے اب بیان جمع کرایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک سیاسی جماعت کے بہکاوے پر دھاندلی کا الزام لگائے۔ یہ میں ان کا بیان جو انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جمع کرایا وہ آپ کو سنا رہی ہوں۔ دھاندلی کا الزام لگانے والے سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ میں نے ایک سیاسی جماعت کے بہکاوے پر بیان دیا جو صریحاً غیر ذمہ دارانہ عمل اور غلط بیانی تھی۔ مجھے اپنے بیان پر بہت شرمندگی ہے، قوم سے معافی چاہتا ہوں، اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں، پوری قوم خاص طور پر تمام سرکاری ملازمین سے معافی کا خواستگار ہوں کہ میں نے جھوٹے الزامات سے ان کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ آگے وہ فرماتے ہیں سابق کمشنر کے 17 فروری کو انتخابات کو متنازع بناتے ہوئے دھاندلی کا الزام لگایا، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے نوٹس لیتے ہوئے راولپنڈی ڈویژن میں دھاندلی کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دی۔ کمیٹی نے راولپنڈی ڈویژن سے قومی اسمبلی کی 13 نشستوں جبکہ صوبائی اسمبلی کی 26 نشستوں کے آروز کے بیانات پیر اور منگل کو ریکارڈ کیے۔ بدھ کے روز سابق کمشنر راولپنڈی کو بیان ریکارڈ کرنے کے لیے طلب کیا گیا تھا۔ الیکشن کمیشن میں جمعرات کے روز سابق کمشنر کی پیشی ہوئی اور انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کرایا، اور ان کے بیان کی کاپی کے مطابق سابق کمشنر کہتے ہیں میں 9 مارچ کو ریٹائر ہو رہا تھا اور اپنے مستقبل اور سرکاری امورات کے چھوٹنے کی وجہ سے پریشان تھا۔ دوران ملازمت 2018 کے الیکشن کے بعد پنجاب گورنمنٹ میں بہت سے اہم عہدوں پر فائز رہا، خصوصاً صوبائی سیکرٹری پنجاب کے اہم عہدے پر تعیناتی کے دوران میں نے ایک مخصوص سیاسی جماعت جس کا وہ پی ٹی آئی کا ذکر کریں کہ ان کے ایک بڑے عہدیدار کے ساتھ قریبی تعلقات بنائے تاکہ مستقبل میں کام آ سکیں۔ اور مخصوص سیاسی جماعت پی ٹی آئی کا وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے اپنے بیان میں لکھا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ قریبی تعلقات بنائے، اور یہ عہدیدار جو ان کے تھے 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہونے کی وجہ سے مفرور ہو گئے تھے، تاہم میرا ان سے رابطہ رہتا تھا اور میں ان کی خفیہ مدد بھی کرتا رہا۔ مائی گاڈ۔ ہاں، سابق کمشنر نے مزید کہا کہ 11 فروری کو میں نے خفیہ طور پر لاہور جا کر اس پارٹی کے اس رہنما سے ملاقات کی، جہاں انہوں نے مجھے الیکشن 2024 کو دھاندلی زدہ ثابت کرنے کے منصوبے پر کام کرنے کے لیے کہا اور اس کے صلہ میں مجھے مستقبل میں اعلیٰ عہدے کا وعدہ کیا۔ پہلے میں نے مشورہ دیا کہ میں استعفیٰ دوں جس میں دھاندلی کا الزام لگانے کی بات شامل ہو، تاہم اس کا اتنا اثر نہ ہونے کے خدشے کے پیش نظر ایک جذباتی اور ڈرامے سے بھرپور پریس کانفرنس کا فیصلہ کیا گیا۔ اس اہم سیاسی رہنما کے مطابق پورے منصوبے کو مخصوص سیاسی جماعت کی اعلیٰ قیادت کی بھرپور حمایت اور ہدایت کی روشنی میں ترتیب دیا گیا تھا، یعنی وہ عمران خان کی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ سابقہ کمشنر نے مزید بتایا کہ پریس کانفرنس کا دن سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق اسی سیاسی جماعت کے احتجاجی پروگرام کے ساتھ منسلک کرتے ہوئے 17 فروری کو، یعنی 17 فروری کو پی ٹی آئی کی کال بھی تھی الیکشن کے خلاف، چیف جسٹس کا نام جان بوجھ کر شامل کیا گیا اور مقصد ان کے متعلق عوام میں نفرت بھڑکانا تھا۔ منصوبے کے مطابق میں نے پی ایس ایل کی پریس کانفرنس کا بہانہ بنا کر بھرپور ڈرامہ کیا اور خودکشی اور مجھے پھانسی پر لٹکا دو جیسے جذباتی جملے بولے۔ مجھے کبھی بھی بشمول الیکشن کمیشن کسی نے دھاندلی کی کوئی ہدایت نہیں دی، نہ ہمیں کوئی بھی کوئی بھی آرو ایسے کسی عمل میں ملوث تھا۔ یہ افسوس کا مقام ہے کہ پاکستانی سیاست اپنے بتدریج بہت تنزلی کی طرف جا رہی ہے، اپنے
تمام تر سیاسی مقاصد کو بھولتے ہوئے ابھی اسی سے دوسرے کو کنیکٹ کریں تو خان صاحب کا جو لیٹر ہے آئی ایم ایف کو، اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ابھی جو میرے پاس انیشل خبر آ رہی ہے اس میں خان صاحب کا بیان آیا ہے کہ میں نے آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا ہے، آج خط چلا گیا ہوگا، میں نے لکھا ہے اگر حالات ایسے ہیں، ایسے حالات میں ملک کو قرضہ ملا تو واپس کون کرے گا؟ تو خان صاحب سے تو پہلے ہم یہ پوچھیں کہ جو قرضے آپ نے لیے تھے وہ کس نے واپس کیے؟ وہ ابھی اسی حکومت کے ٹینیور میں ٹوٹی پجی لولی لنگڑی حکومت تھی بے شک، مگر وہ قرضے واپس کیے گئے ہیں جو آپ کے دور میں لیے گئے تھے، اور آپ کے دور کے تمام تر اخراجات اور جتنی بھی تفصیلات ہیں وہ آلریڈی فائنانس منسٹری سے اور ایف بی آر سے لی جا سکتی ہیں۔ آپ چشم پوشی کیوں کرتے ہیں حقائق سے؟ کیا آپ یہ بھول گئے ہیں کہ اس آئی ایم ایف کی بیل آؤٹ پروگرام کا ملنا پاکستان کے لیے ان معاشی حالات میں کس قدر ضروری ہے؟ مجھے افسوس اس بات کا بھی ہے کہ ہم نے خان صاحب کو ہمیشہ ان کی بہت سی پالیسیز کے اندر ہم نے ان کو بہت سپورٹ کیا ہے، اینڈ آئی واز ون آف دیم، اور اس لیے سپورٹ کیا کہ شاید یہ ملک کے لیے کچھ اچھا سوچنا چاہتے ہیں، مگر جس قسم کی پالیسیز پر اب وہ گامزن ہے اس کا تھوڑا سا اوور ویو کوئکلی لے لیتے ہیں۔ آئی ایم ایف بہانہ ہے مگر پاکستان اصل میں نشانہ ہے۔ ان کی پاکستان دشمنی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیوں اقتدار کے لالچ میں اس قدر اندھے ہو گئے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہی نامزد وزیر اعظم جو عمر ایوب تھے ان کی نامزدگی بھی وزیر اعظم کے طور پہ کر تو دی، وہ اس پوزیشن میں بھی تھے کہ وہ حکومت بنا سکتے، مگر صرف اس لیے کہ عمر ایوب وزیر اعظم نہ بن جائے انہوں نے اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ اگر آپ کو اتنا درد تھا تو آپ آ جاتے حکومت میں، آپ بناتے، آپ کو تو کہا گیا تھا، لیکن آپ نے کہا کسی سے بات نہیں کرنی، بیچ میں آپ کے ان سیاسی پارٹیوں سے رابطے بھی رہے۔ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، ذاتی مفاد کو ملکی مفاد پر ترجیح دی جا رہی ہے، ایک مخصوص سیاسی جماعت کے خطرناک عزائم کو یہ ظاہر کرتا ہے۔ اس پہ ابھی مختلف رائٹ اپس میں اگر پڑھوں تو یہ آن ریکارڈ پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے پی ٹی آئی کے بانی اپنی ضد انا اور حوث اقتدار کی خاطر ملک دشمنی پر اتر آئے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے الیکشن کو متنازع بنایا جس کی مثال لیاقت چٹھا کی صورت میں موجود ہے، اور اعلیٰ عدلیہ کے احکامات کے تناظر میں جب الیکشن کمیشن اور ریاستی اداروں نے پرامن الیکشن کا انعقاد کرایا تو تمام سیاسی پارٹیوں کو ان کا مینڈیٹ بھی حاصل ہوا، اور اس موقع پر ان الیکشنز کو متنازع بنانے کا کیا جواز باقی رہ جاتا ہے؟ آئی ایم ایف کی یہ قسط اگر 2022 میں پاکستان کو نہ ملتی تو پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا۔ ریاستی سطح پر سول ملٹری لیڈرشپ نے اس کے لیے بہت کوششیں کی ہیں اور وہ کسی کی نظروں سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ پچھلے سال پاکستان نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا، ملک کے ڈیفالٹ کا خطرہ ٹلا اور معاشی بہتری بھی آنے لگی۔ اب اس شرپسند گروہ کو معاشی ترقی اور بہتری نظر نہیں آ رہی، پسند نہیں آ رہی، تو انہوں نے اپنے مضموم سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے آئی ایم ایف کے پروگرام کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ بانی چیئرمین کی جانب سے آئی ایم ایف کو خط لکھے جانے کا اندیا بھی دیا گیا جو کہ اب انہوں نے تصدیق کر دیا کہ ہاں میں نے لکھ دیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے، وہ کس کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ کبھی وہ خود کہتے تھے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام غلط ہے، پھر وہ کہتے تھے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام پاکستان کا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ٹھیک ہے لیکن اگر میں نہیں ہوں تو نہیں ملنا چاہیے پاکستان کو۔ دس از سم تھنگ ویئرڈ، اسٹرینج اینڈ انفارچونیٹ۔ اب یہاں سے آگے یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ذمہ دار کون ہوگا اس سارے نقصان کا جو کہ 25 کروڑ پاکستانیوں کا، اور اس میں سے بہت سارے لوگوں نے آپ کو ووٹ بھی دیے ہیں۔ کیا اقتدار کی ہوس میں آپ اس قدر اندھے ہو گئے ہیں کہ آپ کو نفع نقصان کا کوئی اندازہ ہی نہیں رہا؟ پاکستان اس وقت معاشی مشکلات کا شکار ہے، لوگوں کا یہ سوال ہے کہ کیا اس طرف آپ نے کبھی دھیان دیا؟ سیاسی عدم استحکام کے باعث گزشتہ ہفتے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان غالب تھا۔ الیکشن اور حکومت کے وجود میں آنے کے بعد عام عوام کے ذہن میں پاکستان کی معاشی حالت سے منسلک بہت سے ایسے سوالات ہیں جس کا فوری جواب بہرحال تلاش کرنا وقت کی ضرورت ہے، اور سب سے اہم اس میں یہ ہے کہ کیا آئی ایم ایف کا پروگرام پاکستان کے ساتھ چلے گا یا نہیں چلے گا۔ سیاسی افراتفری نے بیرونی سرمایہ کاری کو بھی متاثر کیا ہے۔ ان مسائل کے پیش نظر اگر دیکھا جائے تو معاشی ماہرین کے مطابق پاکستان کو انتخابات کے بعد آنے والے ماہ و سال میں بہت سے معاشی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اس کی شروعات عمران خان صاحب نے کر دی ہیں۔ مرکزی بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کو قرضوں کی ادائیگی میں بحران کا سامنا ہے، جس کے تحت جون 2024 تک 24 بلین ڈالر کے بیرونی قرضے واجب الادا ہیں۔ معاشی ماہرین کے مطابق پاکستان کا بجٹ خسارہ 7.6% یا ریکارڈ 8.2 ٹریلین روپے ہے۔ 7.6% خسارے کا مطلب ہے کہ پاکستان نے اس سال جون میں جو منصوبہ بندی کی تھی اس سے 1.3 ٹریلین روپے زیادہ قرض لینے کی ضرورت ہوگی۔ 2024 میں پاکستان کا گردشی قرضہ 5.7 ٹریلین روپے ہوگا۔ آئی ایم ایف کے مطابق پاکستان کو اربوں ڈالر کی بیرونی فائنانسنگ کی ضرورت ہے۔ نئی حکومت کے قیام کے بعد 1.10 بلین امریکی ڈالر کی آخری قسط پر بات چیت کے لیے وفد کی آمد متوقع ہے، اور اس سے پہلے ہی اس کی تیاری اس کو سیبوٹاج کرنے کی کر دی گئی ہے۔
آگے سیاسی عدم استحکام اور اسی ہنگامہ خیزی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کو متاثر کر رہی ہے، غیر یقینی صورتحال اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے خطرے کا ماحول پیدا کر رہی ہے۔ غیر مستحکم سیاسی ماحول کے باعث بہت سی کمپنیوں نے پاکستان سے باہر جانے کو ترجیح دی۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے عوامل ہیں جو نئی حکومت کے لیے چیلنج سے کم نہیں ہوں گے، جس کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے۔ حکومت کو ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہوگی جو ملکی معیشت کو مستحکم کرے۔ اس سلسلے میں زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی جیسے اعلیٰ ترقی کی صلاحیت کے حامل شعبوں کی مدد کرنی ہوگی، جس میں SIFC سر فہرست ہے۔ SIFC کو بھی متنازع بنایا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ وہ عمران خان صاحب کا پروجیکٹ پروگرام نہیں ہے۔ بجٹ کی تیاری بھی کیونکہ جون سر پر ہے، ایک بڑا چیلنج ہوگا آنے والی گورنمنٹ کے لیے، اور IMF کے ساتھ جائزہ پروگرام کے حوالے سے مذاکرات وقت پر ہوں۔ پاکستان کو آخری بقیہ جائزہ مکمل کرنے کے لیے ضروری اقدامات کرنے ہوں گے۔ آگے چلیں تو ان تمام چیلنجز کے لیے جن کی ہم نے ابھی بات کی، پاکستان میں ایک مستحکم سیاسی حکومت کی ضرورت ہے، مگر یہاں پہ بالواسطہ یا بلا واسطہ ایک بڑا تماشا کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ کبھی سائفر کا بیانیہ، کبھی لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا ڈرامہ، کبھی دھاندلی کا ڈھونگ، اور اب IMF پروگرام میں رکاوٹ کا اندیا۔ اس سے بڑی ملک دشمنی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ وقت سیاسی افراتفری پیدا کرنے کا نہیں ہے عمران خان صاحب۔ اگر آپ سیاستدان بنتے ہیں، سیاستدان بننا چاہتے ہیں یا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ملک کو اور عوام کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے۔ آپ کی اسی افراتفری، آپ کی اسی ہنگامہ آرائی اور آپ کی اسی ہر وقت کے تماشے نے، جو کہ شروع ہوا تھا چینی صدر کے دورے سے 2013-14 میں، اور اس وقت 2 سال شدید معاشی چیلنجز سے گزرے، آپ نے کبھی اس چیز کو نہیں سوچا۔ یہ وقت سیاسی افراتفری کا نہیں ہے، ملکی سالمیت کے خلاف کام کر رہے ہیں آپ کو سوچنا پڑے گا۔ عوام کو ایسے شرپسند گروہ اور مخصوص سیاسی جماعت کے کام اور ایجنڈا پر بھی سوچنا پڑے گا۔ کل کو یہی پارٹی اگر حکومت میں بھی آ جاتی ہے، آ بھی جائیں گے، مگر یہی آپ عوام ہوں گے پاکستانی جو پھر اسی بات سے اتفاق کریں گے، کیونکہ 6 ماہ میں جب ان کے اصل کرنی آپ کے سامنے آئے گی تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کن چیلنجز کے ساتھ نبرد آزماتے۔ قاضی فائز عیسیٰ کا کیس بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ انتہائی افسوس سے کہا جاتا ہے، مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ توہین رسالت کا قانون پاکستانیوں نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال اتنا کیا کہ اب اس کی اصل جو ایک روح ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جہاں ہم پھنستے ہیں وہاں پر ہم ان چیزوں کا استعمال شروع کر دیتے ہیں۔ میں ان کی سٹوری ہے ایک انڈیپینڈنٹ اردو کی، مونا خان کی، میں اس کا بھی حوالہ دینا چاہوں گی کہ قاضی فائز عیسیٰ کا کیس کچھ اور تھا، مگر کیونکہ انہوں نے الیکشن کے حوالے سے PTI کے سمبل کے حوالے سے ڈیسیجنز دیے تھے تو ان کے اوپر توہین رسالت کا الزام لگایا گیا ہے، اور یہ الزام اس لیے لگایا جاتا ہے کہ کوئی بھی اٹھ کے اگلے بندے کو مار دے، بعد میں معافی مانگ لیں گے۔ جیو TV پہ مجھے بڑی حیرت ہے، جیو نے بڑی غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ کا مظاہرہ کیا ہے اس حوالے سے، اور مذہب کے خلاف جرائم کی دفعات ختم کرنے کا تاثر غلط ہے۔ سپریم کورٹ نے بھی وضاحت جاری کی سوشل میڈیا پر۔ میں بلکہ یہ سٹوری جو ہے اسی کو وہ کر لیتی ہوں، اوپن کر لیتی ہوں تاکہ کورٹ کی رپورٹنگ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی غلط بیانی نہ چلی جائے۔ آپ اس میں حیران ہو جائیں گے کہ کس قدر کیئرلیسنس کے ساتھ کورٹ کی رپورٹنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے آج کل۔ سوشل میڈیا پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف مہم پر نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے جمعرات کو کہا کہ حکومت ایسی غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کرے گی۔ CJP کے خلاف ایک منظم مہم جاری کی گئی اور ایک مرتبہ پھر PTI اس کے اندر سر فہرست ہے۔ مجھے افسوس ہے اس بات پر کہ PTI کس حد پر چلی گئی۔ خدا کے لیے اپنے ملک کو دیکھیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ آپ اقتدار میں نہیں ہیں۔ کل کو اگر آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں اور آپ پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے، تو کم از کم مجھے تو آپ کے اس ڈھونگ اور ڈرامے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس دور میں آپ نے اس قدر ملک دشمن فیصلے لیے ہیں، اس قدر ملک دشمن تماشے کیے ہیں کہ شاید کسی نے کیے ہوں۔ سر فہرست آ گئے ہیں آپ نے۔ اس جج سے میرے بہت اختلاف، بہت زیادہ مجھے نہیں پسند، وہ میں کھل کے کہتی ہوں، مگر یہ الزام لگانا کہ توہین رسالت ایک آخری ترک کا پتہ رہ گیا تھا آپ کے پاس، آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو استعمال کرتے ہیں کسی سے دشمنی نکالنے کے لیے، یہ آپ کی ذہنی پسماندگی کی آخری حد ہے۔ عدالت عظمیٰ نے جمعرات کو بیان جاری کیا کہ الیکٹرانک پرنٹ اور سوشل میڈیا پر سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی غلط رپورٹنگ کی وجہ سے کئی غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں، اور ایسا تاثر دیا جا رہا ہے جیسے سپریم کورٹ نے دوسری آئینی ترمیم یعنی مسلمان کی تعریف سے انحراف کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی فیصلہ پڑے بغیر ری ایکشن دے دیا، اور انہوں نے اعلامیہ دیا کہ غلط رنگ دیتے ہوئے مہم چلائی جا رہی ہے۔
सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अफ़सोस की बात ये है कि ऐसे मुकदमात में जज़्बात मुश्तहिल हो जाते हैं और इस्लामी अहकाम भुला दिए जाते हैं। फ़ैसले में कुरान मजीद की आयात इसी सियाक़ो सबाक में दी गई हैं। फ़ैसले में गैर मुस्लिमों की मज़हबी आज़ादी के मुतालिक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन की जो दफ़ात नक़ल की गई हैं, इनमें वाज़ेह तौर पे ये क़ैद मौजूद है कि ये हुकूक कानून, अमन-ए-आमा और इख़लाक़ के ताबे ही दस्तयाब हों। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मुकदमे में अदालत ने यह करार दिया था कि एफ़आईआर में मज़कूरा इल्ज़ामात को जूँ का तूँ दुरुस्त तस्लीम भी किया जाए तो इन पर दफ़ात का इतलाक़ नहीं होता, बल्कि फ़ौजदारी तरमीमी एक्ट 1932 की दफ़ा 5 का इतलाक़ होता है, जिसके तहत ममनुआ कुतुब की नशर व इशाअत पर ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह की कैद सुनाई जाती है। चूँकि दरख्वास्त गुज़ार पहले ही कैद में 1 साल से ज़ायद का अरसा गुज़ार चुका है, इसलिए इस्लामी अहकाम, आइनी दफ़ात और कानून इंसाफ़ के तकाज़ों को मलूज़ ख़ातिर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुज़ार की मुल्ज़िम की ज़मानत पर रिहाई का हुक्म दिया। एलामिया में कहा गया कि अगर कोई ये समझता है कि किसी इस्लामी या किसी ऐसी कानूनी शिक की ताबीर में अदालती फ़ैसले में कोई गलती हुई, तो उसकी तस्हीह व इस्लाह अहले इल्म की ज़िम्मेदारी है और इसके लिए इन्हें आइनी और कानूनी रास्ते उनके पास मयस्सर हैं। चीफ़ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ने किसी को रिव्यू से ना पहले रोका, ना अब रोकेंगे। हुकूमत का कहना है कि इन मुनज़्ज़म जो तहरीक चलाई गई सीजे के खिलाफ, उसके खिलाफ पूरा एक्शन लिया जाएगा और ये देखा जाएगा कि कौन लोग हैं जो इसके अंदर मुलव्विस हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके अंदर कौन मुलव्विस था? एक मर्तबा फिर सर-ए-फ़हरिस्त पीटीआई। अफ़सोस का मकाम है कि इन्होंने तौहीन रिसालत को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को भी अपने इंतकाम का निशाना बनाना शुरू कर दिया है, अपने इंतकाम में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। कल को इसी चीज़ को के ऊपर आपको शदीद शर्मिंदगी का बाइस बनेगा ये सब आपके लिए। आलमी सतह पर इस वक़्त वैसे भी आपके ऊपर बहुत आपकी जगहसाई की जा रही है कि पाकिस्तान की ये पार्टी, चाहे वो आपके सामने कुछ भी कहें, मगर जो उनकी इनफॉर्मल बातें हम सुनते हैं वो हँस रहे हैं कि इस वक़्त पीटीआई अपने तमाम तर जो है वो बालाए ताक रखते हुए इखलाकी जितने भी उनके क्या कहना चाहिए अक़दार हैं, और उन्होंने तमाम तर चीज़ों को अपने सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। गवर्नमेंट कहती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक को प्रोपेगेंडा, झूठ, सरकारी अफसरान की किरदार कुशी और हरासा करने के लिए मुसलसल इस्तेमाल किया जाता रहा है। मुतल्लिका कंपनियों को इस अमल को कंट्रोल करना होगा। पाकिस्तान किसी भी सूरत इस बात की इजाज़त नहीं देगा कि ये प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान में बेबुनियाद, झूठा और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा फैलाएं। इन प्लेटफॉर्म्स की तरफ से इसको ना रोका गया तो रियासत को सख्त इक़दाम उठाना पड़ेंगे। उन्होंने कहा, अदलिया के किसी भी फैसले के खिलाफ कानूनी नज़रसानी के ज़राए मौजूद हैं। किसी को शिकायत है तो इसके लिए नज़रसानी की दरख्वास्त दी जाए। किसी को भी कानून को हाथ में लेने और मुल्क की अमन को तहोबाला करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा, पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है जहाँ कानून की हुक्मरानी है। मुल्क में लाकानूनियत और इंतशार को फैलने नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान में रहने वाले तमाम गैर मुल्कियों को यकीन दिलाते हैं कि वो महफूज हैं और उनकी सलामती को हुकूमत पाकिस्तान यकीनी बनाएगा। ताहिर अशरफी का भी इसमें बयान आया। चीफ जस्टिस ने भी दौरान समाअत रिमार्क्स दिए और केस कोई और था, मगर ज़ाहिर है मागला नेशनल हिल पार्क से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ को अपना मज़हब के साथ, अपने दीन के साथ मोहब्बत को साबित करना पड़ा। केस कोई और था मगर उन्होंने इसको जोड़ा, उन्होंने अपनी वजाहत दी, क्योंकि इसी तरीके से माजी में लोगों की जान ली गई है। बहुत से केस ऐसे थे इसके अंदर। इसके ऊपर एक अलग से वीलॉग करेंगे। अभी के लिए इजाज़त चाहते हैं आपसे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।